یو ٹرن لیتے ہی میں نے کار روک لی اور نیچے اتر کر ہیڈ لیمپس کی روشنی میں آ گیا تاکہ قریب کہیں ٹیلوں میں چھپے ہوئے مٹھو رام اور پانڈے مجھے دیکھ لیں، اور پھر ٹھیک 1 منٹ بعد دونوں ٹیلوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ پیچھے بیٹھو، جلدی کرو، میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں کے بیٹھتے ہی میں نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ رفتار اس وقت بھی مناسب ہی رکھی تھی۔ ہم اس راستے کے قریب سے گزر گئے جو دہشت گردی کے کیمپ کی طرف جاتا تھا۔ اس طرف دیکھتے ہوئے میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تقریباً 2 میل آگے جا کر سڑک کے دائیں طرف شمشان گھاٹ کا وہ پرانا سا بورڈ نظر آ گیا۔ یہاں پہاڑیوں میں کہیں ہندوؤں کا شمشان گھاٹ تھا جہاں وہ اپنے مردے جلایا کرتے تھے، لیکن یہ شمشان گھاٹ کافی عرصے سے ختم ہو چکا تھا۔ اس بورڈ کے ساتھ چٹانوں میں ایک تنگ سا راستہ تھا۔ میں نے کار اس طرف موڑ دی۔ راستہ کافی دشوار تھا، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور ان کے ساتھ چٹانیں تھیں۔ سامنے سے اگر کوئی سائیکل سوار آ جاتا تو گزرنا مشکل ہو جاتا۔ بالآخر وہ کھنڈر نظر آ گئے۔ میں نے کار ایک طرف چٹان کے قریب روک لی اور انجن بند کر دیا، بتیاں بھی آف کر دی۔ ہم تقریباً 5 منٹ تک بے حس و حرکت کار میں بیٹھے رہے۔ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کھنڈروں کی نگرانی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے خیال میں وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو کسی نہ کسی رد عمل کا اظہار ضرور کرتا۔ میں نے مٹھو رام اور پانڈے کو اشارہ کیا اور ہم نیچے اتر آئے۔ دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا گیا تھا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو سکے۔ مندر کا وہ چرخی مینار تقریباً 60 فٹ بلند تھا۔ مینار پر کائی جمی ہوئی تھی اور کئی جگہوں سے اینٹیں اکھڑی ہوئی تھی۔ رات کے وقت سمت کا اندازہ لگانا دشوار تھا، مگر وہ چٹان نظر آ گئی جس کے بارے میں بیلا نے بتایا تھا۔ اس کے آگے ایک شکستہ 4 دیواری بھی تھی۔ ہم دبے قدموں چلتے ہوئے اس 4 دیواری میں داخل ہو گئے۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ کمرہ بہت وسیع و عریض رہا ہوگا۔ چٹان کا دوسرا حصہ ہموار تھا اور اس کو کمرے کی ایک دیوار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، یا اس چٹان کی ماہیت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ وہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ چٹان میں وہ کھو زیادہ بڑی نہیں تھی، ایک آدمی بمشکل اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اس سے آگے جگہ کافی کشادہ تھی اور 5-6 آدمی آسانی سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں نے اس کھو میں داخل ہوتے ہوئے جیب سے پنسل ٹارچ نکال کر روشنی کر لی اور اس کی محدود روشنی میں جائزہ لینے لگا۔ اس کھو کے آخر میں دیوار کے ساتھ کالے رنگ کا ایک تقریباً 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ گولائی کے حجم کا پتھر پڑا ہوا تھا۔ پتھر اوپر سے کسی گنجے سر کی طرح گول اور چکنا تھا۔ اس کے سامنے والے رخ پر سفید رنگ سے آنکھیں اور منہ کی طرح کا نشان بنا ہوا تھا۔ پیشانی پر بھی کشکے کی طرح کی 3 سفید لکیریں تھیں۔ میں ہندو دھرم کو برا نہیں کہتا، لیکن یہ عجیب تھے۔ سینکڑوں بھگوان تھے ان کے، ہر بھگوان کی ہزاروں قسم کی مورتیاں تھیں، اور نہیں تو پتھر پر رنگ سے نقش ابھار کر ہی اسے بھگوان مان لیا۔ کالے رنگ کا یہ پتھر بولا ناتھ تھا۔ مدھو اور مٹھو بھی اندر آ گئے، جبکہ پانڈے رائفل سنبھالے کھو کے دہانے ہی پر رک گیا تھا۔ میں نے مٹھو رام کو اشارہ کیا، اس نے رائفل میرے ہاتھ میں تھما دی اور پتھر پر جھک گیا۔ क्षमा کرنا پربھو، میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے وہ پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹے سے گھڑے میں ایک آہنی کنڈا لگا ہوا تھا۔ میرے اشارے پر مٹھو اس کنڈے کو پکڑ کر کھینچنے لگا۔ چٹانی دیوار کا ایک حصہ آواز پیدا کیے بغیر اپنی جگہ سے دائیں طرف حرکت کرنے لگا۔ میں نے مٹھو رام کی رائفل اس کے حوالے کر دی اور حرکت کرتی ہوئی دیوار کو دیکھنے لگا۔ دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ 2 آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ ہم اس خلا کے دائیں بائیں بے حس و حرکت کھڑے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ 1 منٹ گزر گیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ میں نے خلا میں جھانک کر دیکھا، دوسری طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے پنسل ٹارچ جلا لی اور اس کی روشنی میں جائزہ لینے لگا۔ اس خلا کے اندر ڈھلان سی تھی۔ میں مدھو اور مٹھو وغیرہ کو اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور ٹارچ کی روشنی میں اندر کی طرف سے دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرف بھی زمین میں ایک آہنی کنڈا لگا ہوا تھا۔ میں دوسرے ہاتھ میں پستول سنبھالے دیوار کے ساتھ ساتھ محتاط انداز میں ڈھلان پر آنے لگا۔ تقریباً 10 فٹ نیچے جا کر یہ راستہ دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے دیوار کی آڑ سے جھانک کر دیکھا، اس طرف نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور ان سے آگے کوئی کمرہ تھا جہاں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ بجھا دی اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے محتاط انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اب مجھے پھٹ پھٹ کی بہت ہلکی سی آواز بھی سنائی دینے لگی، جیسے اس قید خانے کے کسی کونے میں کوئی چھوٹی سی مشین چل رہی ہو۔ وہ خاصا وسیع حال تھا۔ ایک طرف 2-3 میزیں لگی ہوئی تھی جن پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے جو ان میزوں کے قریب کھڑے تھے۔ ان میں ایک کو تو میں نے فوراً ہی پہچان لیا، وہ امریش پنڈت تھا۔ 2 کے چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ چوتھا میز پر جھکا ہوا تھا
اس کی پشت میری طرف تھی، لیکن مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ناگراج تھا۔ آخری سیڑھی فرش سے تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو دب کی آواز ابری۔ وہ چاروں بیک وقت اسی طرف گھوم گئے تھے۔ وہ چوتھا آدمی ناگراج ہی تھا۔ وہ سیدھا ہوا تو میز پر رکھی ہوئی وہ چیز بھی میری نظروں میں آ گئی جس پر وہ جھکا ہوا تھا۔ وہ شیشے کی ایک مٹکی تھی جس میں سبزی مائل پیلے سے رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ ناگراج کی آنکھوں میں خون جیسی سرخی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پدھاریے پدھاریے مہاراج، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ مجھے وشواس تھا کہ تم یہاں تک ضرور پہنچو گے۔ تم آ تو گئے مگر یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ یہ سمجھو کہ تمہاری موت ہی تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ناگراج، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مدھو اور مٹھو رام وغیرہ بھی آگے آگے تھے۔ ان تینوں نے رائفلیں تان رکھی تھی۔ تم نے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا وہ تمہاری موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری لاش کو اس زہر سے غسل دوں گا جو تم نے دوسروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے مورخ، ناگراج نے ہلکا سا کہا لگایا۔ دنیا کا کوئی زہر مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اور دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب بھی اس خوش فہمی میں ہو؟ میں نے کہا۔ تم تک پہنچنے کے لیے تو میں نے بڑے جتن کیے ہیں، 2 مرتبہ میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہو، لیکن آج تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ میرے اشارے پر مٹھو وغیرہ نے امریش پنڈت اور اس کے دونوں ساتھیوں کو رائفلوں کی زد میں لے کر میزوں سے دور ہٹا دیا۔ میں ناگراج کے قریب پہنچ گیا۔ مدھو میرے ساتھ تھی۔ اس نے ناگراج کو اپنی رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ میز پر تقریباً 2 درجن سرنجیں رکھی ہوئی تھی جن میں سے کچھ ایسی زردی مائل سیال سے بھری ہوئی تھی اور کچھ خالی تھی۔ میرا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، ناگراج نے کہا۔ یہ سرنجیں سرکار کو بھیج دی جائیں گی اور وہ اپنے طور پر اس انجیکشن کی آزمائش کریں گے اور اس کے فوراً ہی بعد اس کی باقاعدہ پروڈکشن شروع ہو جائے گی، اور 1 مہینے کے بعد تمہاری قوم پر جو عذاب نازل ہوگا اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں، میں نے کہتے ہوئے ایک بھری ہوئی سرنج اٹھا لی۔ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ تہخانہ تمہارا مقبرہ بنے گا۔ اور میں سرنج ناگراج کے بازو کی طرف بڑھانے لگا۔ تم کہتے ہو کہ دنیا کا کوئی زہر تم پر اثر نہیں کر سکتا۔ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا تیار کیا ہوا یہ زہریلا انجیکشن تم پر اثر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ زہر اثر نہ کر سکا تو پستول کی گولی ضرور کرے گی۔ ناگراج کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا مگر مدھو نے رائفل کی نال اس کی پشت سے لگا دی اور پھر میری توقع کے عین مطابق ناگراج بڑی تیزی سے نیچے جھکا۔ اس نے جھکتے ہوئے میرے پیٹ پر سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ناگراج اپنی ہی جھونک میں منہ کے بل گر پڑا۔ ناگراج ایسا شریف آدمی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے گرفت میں آ جاتا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اس لیے میں بھی محتاط تھا۔ ناگراج جیسے ہی منہ کے بل گرا میں نے تیزی سے گھوم کر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ اس کا منہ فرش سے ٹکرایا اور وہ کرا اٹھا۔ میں نے اس کے شولڈر پر ایک اور ٹھوکر جما دی۔ اس کی پیشانی ایک بار پھر فرش سے ٹکرائی، لیکن اس مرتبہ وہ فوراً ہی پلٹ کر سیدھا ہو گیا۔ مدھو نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر رائفل تان لی۔ اب اگر تم نے حرکت کی تو ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ مدھو کے حلق سے بلی جیسی غراہٹ نکلی۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ امریش پنڈت اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی مگر مٹھو رام اور پانڈے نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ میں جھک کر ناگراج کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا پیٹ ننگا تھا۔ تم نے رادھا کے پیٹ میں انجیکشن لگایا تھا نا؟ میں نے ناگراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں تمہارے بھی پیٹ ہی میں انجیکشن لگاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ زہر تم پر اثر کرتا ہے یا نہیں۔ ناگراج کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ کوئی زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ انجیکشن اس کا تیار کیا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے خون میں شامل ہو جانے کے بعد اس زہر کا ایک قطرہ اس کا وہی حشر کرے گا جو رادھا کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کسمسایا۔ مدھو نے رائفل کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ غرائی۔ اب اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو انجیکشن سے پہلے اس رائفل کی گولیاں تمہارا خاتمہ کر دیں گی۔ ناگراج کے چہرے پر موت کے سائے لہرانے لگے۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرنج کی سوئی اس کے پیٹ سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھی کہ تہخانے کی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں ایک دم اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز گونجی، ناجی ناجی، ناگراج کو چھوڑ دو اور تم لوگ ہتھیار پھینک کر الگ کھڑے ہو جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ پانڈے نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی
مگر اس لمحہ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی تھی اور وہ ڈیر ہو گیا۔ 2-3 گولیوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ تم لوگ میری رائفل کی زد پر ہو، وہ آواز دوبارہ سنائی دی اور اس مرتبہ میں چونک گیا۔ اپنے ہتھیار پھینک دو اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے مدھو کو اشارہ کیا۔ اس نے ناگراج کی پیشانی سے رائفل ہٹا لی۔ میرا ہاتھ بھی خود بخود پیچھے ہٹ گیا اور پھر اسی لمحہ ناگراج نے لیٹے ہی لیٹے میرے سینے پر پوری قوت سے لات رسید کر دی۔ میں کراہتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ سرنج اور پستول بھی میرے ہاتھ سے دور جا گرے تھے۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ پانڈے ختم ہو گیا تھا۔ امریش پنڈت اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں رائفلوں کی زد پر لے لیا اور سرنج اب ناگراج کے ہاتھوں میں تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ تہہ خانے کی آخری سیڑھی پر بیلا رائفل تانے کھڑی تھی۔ پہلے جب میں نے آواز سنی تھی تو کچھ چونکا تھا، مگر اس وقت بیلا کا خیال ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے زخمی حالت میں پنڈت بیرو کے بنگلے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ سمترا اور رتنا اس کی نگرانی کے لیے موجود تھی اور میں نے سمترا کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ بیلا کا خیال رکھیں، اور اب بیلا کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر حقیقت کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بیلا ہی تھی جس نے اس وقت سمترا کا شب خوابی کا ایک ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا۔ اب تک تو تم بہت ذہانت کا ثبوت دیتے آئے تھے ناجی، بیلا میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن بالآخر عقل تمہارا ساتھ چھوڑ ہی گئی۔ تم نے میرے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھاڑا۔ اس وقت مجھے جو اذیت اٹھانی پڑی وہ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں نے تمہیں ناگراج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور میرے ساتھ پنڈت بیرو کے وحشیانہ سلوک کے بعد میں نے تمہیں پوچھے بغیر اس کا ٹھکانہ بتایا۔ میں نے جو ظلم کی داستان سنائی تھی تم نے اس پر یقین کر لیا، اور مجھے یقین تھا کہ تم جب یہاں آؤگے تو مجھے بند کرنے کی بجائے ان لڑکیوں میں سے کسی کو میری نگرانی کے لیے چھوڑ کر آؤگے۔ تم نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ شاید یہاں کے بارے میں میری اطلاع غلط ہو یا آدمیوں کی تعداد کے بارے میں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہو، مگر تم نے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں خود تمہارے پیچھے یہاں پہنچ جاؤں گی۔ ہاں، یہ واقعی نہیں سوچا تھا، میں نے جواب دیا۔ تم اگرچہ شدید زخمی تھی اور میرے خیال میں کئی روز تک بستر سے اٹھنے کی قابل بھی نہیں تھی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میرا واسطہ تم جیسی عیار ترین عورت سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم نے سمترا اور رتنا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ویسے تم سے کسی بلائی کی توقع تو ہرگز نہیں کی جا سکتی، وہ دونوں زندہ ہیں، بیلا نے جواب دیا۔ رتنا کو میں نے ہاتھ باندھ کر ڈال دیا تھا اور سمترا وہ بھاگ گئی۔ جب میں رتنا کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کھسک گئی۔ میں نے اسے پورے بنگلے میں تلاش کیا، تہہ خانے میں بھی دیکھ لیا، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئی، اور تم جانتے ہو اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ بہرحال وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ وہ پتہ نہیں کس طرح یہاں تک پہنچی تھی، اور اس وقت شاید وہ کھڑے رہنے میں بھی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال اب تمہاری کہانی ختم ہو چکی ہے۔ تم نے ہماری توقع سے بڑھ کر یہاں تباہی و بربادی پھیلائی۔ اگر تمہیں الکا اگئی ہوتری اور پنڈت بیرو جیسے غداروں کی مدد نہ ملتی تو پہلے ہی روز تمہارا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ تمہیں قدم قدم پر غداروں کا سہارا ملتا رہا اور تم ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ ہمارے کچھ اہم آدمی بھی تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ اگر تم بچ کر نکل جاتے تو مجھے افسوس ہوتا، لیکن بہرحال آج ہمارے دونوں مشن پورے ہو گئے۔ تم بھی ہمارے قابو میں آ گئے اور ناگراج کا مشن بھی پورا ہو گیا۔ یوں تو ناگراج اپنے تیار کیے ہوئے انجیکشن کیمپ میں زندہ بچ جانے والے چند آدمیوں پر آزما چکا ہے، مگر اس کی آخری آزمائش آج تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر کی جائے گی۔ ناگراج، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا شکار، تمہارا بدترین دشمن تمہارے سامنے ہے۔ اس نے آخری الفاظ ناگراج کو مخاطب کر کے کہے تھے، اور اس نے جس انداز میں ناگراج کو مخاطب کیا تھا اس پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ لگتا تھا ناگراج اس کا کوئی ادنا ماتحت ہو۔ یس میڈم، ناگراج بولا۔ میں ایک بار پھر چونک گیا۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، بیلا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناگراج دوسروں کے لیے ہوا ہے، لیکن میرے لیے اشاروں پر چلنے والا کتا۔ تمہیں چونکہ اب ختم ہو جانا ہے، اس لیے تمہیں یہ راز بھی بتا رہی ہوں کہ زہریلے انجیکشنوں والا منصوبہ میرے ہی ذہن کی پیداوار تھی، اور ناگراج میرے ہی حکم پر اس منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت ہی اونچا کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں نے کہا۔ بیلا کی اس انکشاف پر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، یہ واقعی اونچا کھیل ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گا، بیلا نے جواب دیا۔
اس نے دوسرے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اچانک ہی آگے بڑھ کر مجھے ہاتھوں سے گرفت میں لے لیا۔ بیلا ناگراج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناگراج، اپنا کام مکمل کرو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہارے پاس واقعی زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ چند لمحوں بعد تمہارا انت ہونے والا ہے۔ سیڑھیوں کے اوپر سے یہ آواز سن کر سبھی اچھل پڑے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمترا تھی جو کاراکوف رائفل لیے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ سب کو بھون کر رکھ دوں گی۔ سمترا کے منہ سے نکلنے والی اغراہٹ بڑی خوفناک تھی۔ بیلا کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اس نے رائفل پھینک کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ امریش پنڈت نے اچانک ہی ایک طرف اچھلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف فائر کھول دیا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیاں تو سمترا کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، البتہ سمترا کی رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ تہہ خانے میں دوسری مرتبہ گولیاں چلی تھی۔ 2 آدمی ڈیر ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ایسی سنگین صورتحال دیکھ کر مدھو حسب معمول کانپنا شروع کر دے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے لپک کر اپنی رائفل اٹھا لی اور اسے نال کی طرف سے پکڑ کر لٹھ کی طرح گما دیا۔ رائفل کا بٹ ناگراج کے کندھے پر لگا۔ ناگراج چیختا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا۔ سرنج اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی۔ مدھو نے ناگراج کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر حملے جاری رکھے۔ وہ رائفل کے بٹ سے اس پر ضربیں لگا رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس پر جنون سا طاری ہو رہا تھا۔ حیرت تو مجھے ناگراج پر بھی ہو رہی تھی۔ وہ دیو کامت آدمی تھا۔ بات کرتا تو دوسرے کا کلیجہ دہل جاتا تھا۔ اس کے نام کی اتنی دہشت تھی کہ لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ میرا 2-3 مرتبہ اس سے آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے زمین کا خدا یہی ہو، لیکن اب وہ ایک عورت سے چوہے کی طرح پٹ رہا تھا اور کوئی مزاحمت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین پر ادھر ادھر لوٹ رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے سفاک، درندہ صفت اور بے رحم لوگوں کی طاقت اپنے آپ میں نہیں، ان گروگوں میں ہوتی ہے جو ان کے گرد حصار بنائے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت نہیں دیتے، دوسروں کو حکم دیتے ہیں، اور جب خود قابو میں آ جاتے ہیں تو غبارے کی طرح ان کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مدھو ایک اور ضرب لگاتے ہوئے چیخی۔ میرا شکتی تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔